بعض ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے بھی اللہ معاف کرے مولوی گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ یہ کتنی زیادتی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ جو مدینہ طیبہ میں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی مر جائے آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ آپ جا کے کھڑے نہ ہوں۔ اگر علم نہ دیا ہوتا تو پھر منع کیسے کیا جاتا؟ پہلے علم دیا کہ فلاں فلاں منافق ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ یہ لوگ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں آپ حاضر نہیں ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ، آپ کے صاحب راز صحابی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں۔ حضرت حذیفہ کو یہاں تک بتا دیا کہ قیامت تک امت کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوں گے ان فتنوں کا بانی کون ہوگا؟ آپ حدیث مبارکہ دیکھیں، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ پر اتنا اعتماد صحابہ کرام کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اگر کوئی بندہ مر جاتا مدینہ طیبہ میں اور حضرت حذیفہ وہاں موجود ہو کر شہر میں اس کے جنازے میں اگر نہ جاتے تو حضرت عمر فاروق بھی نہیں جاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ حذیفہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، اگر یہ موجود ہو کر شہر میں ایک کلمہ پڑھنے والے کے جنازے کو چھوڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حذیفہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ خدا منافق ہے۔ یعنی حضرت عمر کو ان کے علم پر اتنا اعتماد تھا۔ اسی طرح صاحب راز لوگوں میں سے ایک حضرت ام سلمہ تھی سلام اللہ علیہ، حضور کی زوجہ پاک، ان کو اللہ کے رسول نے بہت راز بتائے تھے، اور یہ حضرت ام سلمہ کو کیا بتایا تھا؟ وہ منافقین کا کون سا گروہ تھا؟ یہ ایسی گفتگو ہے اگر صحیح احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جائے تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ وہ کون سے منافقین تھے جن کے بارے میں سیدہ ام سلمہ کو بتا دیا کہ یہ منافق ہیں۔ ہم تو صرف جو مدینہ طیبہ میں نا انصار کے گروہوں کے اندر جو منافق تھے انہی کو زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافروں کے خلاف جہاد کرو اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان پر سختی کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مؤخر کر دیا، فوراً اس پہ عمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ فلاں فلاں بندوں کو قتل کروا دیں، ان کی وجہ سے حنین کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کر تو دوں، لیکن پھر لوگ یہی باتیں کریں گے کہ یہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو مروا رہا ہے۔